أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یہ قرآن مجید چوتھے پارے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات ہیں. یہ کائنات یہ اس اکیلے عظیم رب نے بنائی ہے. اس کا مختصر ذکر بڑے بڑے گروپ میں اللہ نے اپنی صافی اور سچی کتاب میں کیا ہے. یہ 7 آسمان پہلے نہیں تھے، یہ زمین نہیں تھی، یہ مخلوقات نہیں تھے. اللہ نے یہ نظام بنایا اکیلے. اس نظام میں اللہ نے یہ آسمان بنائے، زمین بنائی. اس زمین پر جو کچھ آج ہمیں نظر آتا ہے، یہ پہاڑ ہے، سمندر ہے، یہ دہات ادہات ہیں، یہ سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا. آسمان اور زمین کے درمیان یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بے حساب سیارے ہیں، یہ اللہ نے اکیلے بنائے. انسان کو پیدا کرنے سے پہلے 2 مخلوقات کو پیدا کیا تھا، وہ فرشتے تھے اور جنات. اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، اس کے پیدائش کا اعلان فرمایا فرشتوں کے سامنے. اپنی مرضی سے اس کو بنایا. کس طرح ہوگا، کتنے ہاتھ ہوں گے، کتنی آنکھیں ہوں گی، کتنے پیر ہوں گے، اپنی مرضی سے بنایا. اور یہ اعلان فرمایا فرشتوں کے درمیان کہ اس کو اختیار ہوگا زمین پر، یہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین کا حکمران ہوگا، حکمرانی کرے گا یہ. اور یہ بھی بتایا کہ ہوگا یہ لالچی، جلدباز، زیادتی کرنے والا، احسان فراموش. یہ تعارف بھی کیا گیا. جس طرح قرآن میں جگہ جگہ مختلف انداز سے بیان ہوا ہے، خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان من عجل. تو یہ باتیں سن کر 2 مخلوقات جو تھی اس سے پہلے، ایک تو بہت ہی وفادار مخلوق فرشتے، انہوں نے اپنے رب سے فرمایا یا اللہ یہ تو فساد کرے گا، پکڑ تو ہوگی نہیں اس کی اتنی جلدی، زیادتی کرے گا، ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، یہ ایک دوسرے کا حق ماریں گے، خون خرابہ کریں گے. یہ
ان کے اندر شرافت تھی، وفاداری تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح آج بھی شریف النفس انسان وہ چیزوں سے نفرت کرتا ہے، خون خرابے سے، فساد سے، قتل و غارت سے، زیادتی سے، ظلم سے. دوسری طرف شیطان مخلوق جس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، اس کے سامنے بھی یہی باتیں تھی. وہ ان کمزوریوں پر خوش تھا کہ یا اللہ جس انسان کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہوا ہے یہ تیری بات نہیں مانے گا، یہ اس میں جو کمزوریاں ہیں میں اس کو اپنے ساتھ ملا دوں گا. لیکن بات ایک جیسی ہے. فرشتوں نے کہا کہ یہ کمزور ہے، خون خرابہ کرے گا تو یہ نہیں ہونا چاہیے. شیطان نے کہا ہونا چاہیے، تو میرا ساتھی بنے گا، اس سے تو میں فائدہ اٹھاؤں گا اس کی کمزوری سے. اور قرآن ہی بتاتا ہے کہ دیکھیے شیطان نے اپنی بات سچ کر دکھائی دی ہے. ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کو اپنے ساتھ ملایا. آج آپ کتنی تعداد بڑھ رہی ہے دنیا کی آبادی کی، اتنے ہی اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں. اس کے باوجود کہ ہر دور میں اللہ نے انبیاء بھیجے اور انبیاء جب بھی آئے انہوں نے انسانوں کو خبردار کیا کہ اللہ کی زمین پر فساد نہ کرو. اللہ کے نیک بندوں کی، انسان کی اکثریت نے بات نہیں مانی. فساد کریں گے، آپ ہمیں نہیں روک سکتے. اگر آپ اس طرح باتیں کریں گے ہم آپ کو بھی قتل کر دیں گے. یہ باتیں بیان ہوئی ہے قرآن میں. بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرتے کہ تیرا تو نیک انسان ہے، واقعی اس میں ہمارا فائدہ ہے، بھلائی ہے، کہ یہ ظلم اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے ظلم سے منع کرنے والوں کو دھمکیاں دی ہے. آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، جتنے بھی انسانوں کی تاریخ گزری ہے. تو اس انسان کو اللہ نے پیدا کیا فرشتوں اور جنات کے بعد. یہ عبادت کرتے تھے یہ مخلوق. جب انسان کو پیدا کیا گیا اس کو فضیلت دینی تھی، زمین کی حکمرانی اس کے سپرد کرنی تھی، تو پہلے پیدا کی ہوئے مخلوق سے اس کا تعظیم کروانا تھا. اللہ نے حکم دیا تعظیم کرو اس کا، اپنے سے بڑا سمجھو اس کو، اکرم ہے، یہ تم سے افضل ہے. لیکن اس کی بھی وضاحت قرآن میں ہے. یاد رکھے لوگوں کے ذہنوں میں آج بڑے بڑے لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جی میں انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، سب سے بڑا ہوں. نہیں، یہ اس وقت یہ اشرف ہوتا ہے اور افضل ہوتا ہے. اشرف المخلوقات اشرف ہوتا ہے. یہ ہاتھی سے، یہ شیر سے، یہ یہاں تک کہ فرشتوں کا ذکر جو ہے جنات، یہ ان سے اس وقت بہتر ہے جب یہ ایماندار ہو. ایماندار اس میں ایمان ہو. اگر اس میں ایمان نہیں ہے تو پھر یہ کتے سے بھی بدتر ہے، یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، یہ کیڑے سے بھی بدتر ہے. اگر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ مشرک ہے، یہ شرک کرتا ہے، تو پھر یہ اشرف نہیں ہے. یہ پھر تو یہ بڑا گندا ہے. یہ انما المشرکون نجس، قرآن ہی بتاتا ہے بڑا نجس ہے. جس طرح کیڑے مکوڑے نجس ہوتے ہیں، کتے نجس ہوتے ہیں، یہ دوسرے گندے مخلوق جو اللہ نے پیدا کی آزمائش کے طور پر یہ گندے ہوتے ہیں. یہ مشرک انسان بھی گندا ہوتا ہے، نالے کے گندے نالے کے کیڑے کی طرح. کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اگر سی دنیا سر پر بٹھائے اور کندھوں پر بٹھائے، نعرے لگائے اس کے، لیکن اگر عقیدہ خراب ہے تو یہ گندا ہے، گندا. اور ساری مخلوق سے بڑا بد نصیب ہے، ہر گندے مخلوق سے بڑا بد نصیب ہے. دوسرے گندے مخلوق جہنم تو نہیں جائیں گے، دنیا تک زندگی ہے ان کی، ختم ہو گئے. لیکن اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس مشرک گندے مخلوق کو حساب لیا جائے گا، اور حساب لینے کے بعد جب یہ خود اقرار کرے گا کہ ہاں میں مشرک تھا، میں نے غیر اللہ کے نعرے لگائے، میں نے غیر اللہ کے نام نیاز دیے دنیا میں نے تیرے بھیجے ہوئے رسولوں کی مخالفت کی، میں نے تیرے نازل کردہ کتابوں کا انکار کیا، میں نے کفر کیا ہے. میرے رب مہربان رب، سننے والے رب، معاف کرنے والے رب، مجھے معاف کر دے. اختیار رکھنے والے رب، مجھے دنیا میں دوبارہ دے دے. یہ ساری باتیں یہ مان لے گا.
اس گندے انسان کے لیے اعلان کیا جائے گا، پیروں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی تہہ میں، آگ میں ہمیشہ کے لیے ڈال دو۔ چیخے گا، پکارے گا لوگوں کو، جن لوگوں نے ان کو بیوقوف بنایا تھا، اس کو کہ ہم تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے، ہم چھڑا لیں گے، ہم بچا لیں گے۔ کوئی نہیں آ سکے گا، قریب بھی نہیں آ سکے گا، دیکھے گا بھی نہیں اس کی طرف۔ یہ حسرت کیے ہوئے داخل کیے جائیں گے۔ اس میں ایک حسرت یہ بھی ہوگی کہ کاش آج بس چلے اور اس ظالم کو میں جاتے جاتے جہنم میں داخل ہونے سے پہلے 2-3 لاکھ کو مار سکوں، جس نے مجھے دنیا میں بیوقوف بنایا تھا، جس نے مجھے اپنے اتنے عظیم مہربان رب سے دور کر دیا تھا، جو میرے اور میرے مہربان رب 99 سے سچے رسول نے مجھے سمجھایا تھا کہ 99 سے محبت کرتا ہے تمہارا بنانے والا خالق۔ 99 سے محبت کرنے والے کے درمیان یہ میرے اور اس کے درمیان دیوار بن گیا تھا۔ اس نے مجھے 99 سے محبت کرنے والے رب کے قریب نہ چھوڑا، عقیدہ دیا، واسطہ وسیلہ پکڑو۔ وہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، وہ ہر ایک کی نہیں سنتا، اپنے آپ کو بھی مارے گا، چیخے گا، چیخے گا، چلائے گا، بس چلے تو اس کو بھی لات مارنے کی کوشش کرے، لیکن کچھ نہیں کر سکے گا۔ افسوس کرتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ باتیں مختصر انداز سے اللہ نے اپنے سچی کتاب میں بیان کی ہے۔ سمجھدار آدمی سمجھ جاتا ہے کہ کیا نقشہ ہوگا اس وقت کا، غور کرتا ہے تو ساری باتیں سامنے آ جاتی ہے کہ واقعی اسی طرح ہوگا۔ ایماندار ہے وہ، قرآن مانتا ہے، اس لیے تو اس میں رب نے دیکھے اس واقعات کے بیان کرنے سے پہلے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ دیکھے وہ شک شبہ نہ کرنے والا جب یہ واقعات سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو سارا نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ محشر برپا ہے، سارے انبیاء کھڑے ہیں، سارے انسان کھڑے ہیں، رب حساب لینے والا، پوچھنے والا۔ لمن الملک اليوم، آواز آتی ہے سارے انسانوں کے سامنے، بتاؤ لمن الملک اليوم، دنیا میں تم نے کتنے لوگوں کو شریک ٹھہرایا تھا، کتنے بڑے بڑے نام دیے تھے تم نے، آج ذرا بتاؤ ان میں سے ہے کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا، اللہ کے دائیں بائیں کوئی کھڑا ہونے والا، مستی کرنے والا؟ ان کی محفلوں کے نام دیے گئے ہیں، کچھ تو ذکر اذکار کی محفلیں ہوتی ہے، کچھ قوالی کی محفلیں ہوتی ہے، اور کچھ رقص کی محفلیں، مستی کی محفلیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ایمان لانے والے تو اب دنیا میں نہیں رہے، صحابہ کرام حقیقی معنوں میں ایمان والے لوگ تھے، ان کی موجودگی میں رقص کی محفلیں نہیں ہو سکتی تھی، مستی کوئی نہیں کر سکتا تھا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھا ہوں، آسمان پر چڑھ کر زمین پر اتر آیا ہوں، یا نماز کے لیے میں مکے جاتا ہوں، مکے سے پاکستان آتا ہوں۔ ایسی باتیں وہ سمجھا کرتے تھے، ان نیک لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کو معلوم ہے کہ آگے سننے والے جن کے سامنے ہم کبھی چمٹا بجاتے ہیں، کبھی مستی کرتے ہیں، کبھی رقص کرتے ہیں، ان کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو آتا نہیں، سورۃ الاخلاق کا ترجمہ ان کو نہیں آتا، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ نماز میں ہم کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، واسطہ ہوتا ہے یا نہیں، وسیلہ ہوتا ہے یا نہیں۔ اس لیے وہ جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس رب نے ساری باتیں بیان کی ہے، جواب بھی بتایا جاتا ہے جب سارے لوگ خاموش ہوں گے۔ بڑے بڑے فرعون، یہاں تو سب کچھ ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو کس انداز سے جواب دے رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام ایک بات کرے، فرعون 2 بات کرے، جواب دے۔ نرمی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے تھے، آخری رسول آپ پر ہزاروں رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، کتنے اچھے انداز سے 13 سال تبلیغ کی مکے میں، 10 سال مدینے میں، کتنے اچھے پیارے انداز سے لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے، یہ تو ویسے ایک جان چھڑانے والی بات ہے، نہ ماننے والی بات کہ نہیں جی علم ہونا چاہیے، اور نہیں جی نرمی ہونی چاہیے، اور اچھا انداز ہونا چاہیے، اور
یہ تبلیغ میں سختی نہیں ہے اور کفر کے اور شرک کے فتوے نہیں لگنے چاہیے. نبی علیہ السلام سے اچھا بہتر اخلاق میں، شرافت میں، تبلیغ میں کون اچھا ہو سکتا ہے؟ دوسروں کو تو چھوڑے، انہوں نے اپنے سگے چچا ابو طالب کو کس انداز سے سمجھایا، پیار محبت سے. کیا ایمان لایا انہوں نے؟ آخر میں کیا جواب دیا؟ آخر میں یہی جواب دیا اپنے رسول بھتیجے کو کہ بھتیجے سب کچھ صحیح ہے لیکن مجھے مرنے دو باپ دادا کے دین پر. نہیں ماننا تھا، نہیں ماننا تھا. کوئی کسی کے دل میں ایمان نہیں اتار سکتا. یہ حکمت نہیں ہے. یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں کہ حق چھپاؤ، یہ حکمت ہے. آپ کسی سے یہ نہ کہو 10 سال آپ کے ساتھ وہ گھوم رہا ہے، چل رہا ہے اور ساتھ ہے وہ، اور آپ حکمت کر رہے ہیں. ان کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ یہ مجھے چلانے والے یا رسول مدد کو جائز کہتے ہیں یا نہیں، یا علی مدد کو جائز سمجھتے ہیں یا نہیں، یہ 11ویں کو حرام سمجھتے ہیں یا نہیں. یہ قبرستان مزارات کے سامنے سجدے کو حرام سمجھتے ہیں یا حلال سمجھتے ہیں؟ معلوم نہیں. 10 سال حکمت ہو رہی ان کے ساتھ اور اچانک مر جائے تو سیدھا جہنم ہے. یہ حکمت کے ساتھ جہنم میں لے جانے والے لوگ ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور جہنم چلے جائیں گے. انبیاء کا طریقہ تو یہ تھا، نبی علیہ السلام کا، سارے انبیاء کا. جب بھی ملاقات ہوتی تھی، گھنٹہ 2 گھنٹہ ایک وقت دن ملے، بتا دیا جاتا معبود ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، اس اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. بڑا ظلم ہے، ناراض ہو جائے گا. ناراض ہوا تو جنت نہیں جا سکو گے. ناراض ہوا، پکڑنے لگا، کوئی چھڑانے والا بچانے والا نہیں ہوگا. کھل کر باتیں ہو جاتی تھی. خیر اللہ کو پکارنا کفر ہے، خیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اس طرح بیان ہوتا تھا. اس لیے تو لوگ مخالف ہو جاتے تھے. حکمت یہی ہے، کھل کر بات بیان کرنا، سچ بولنا، حق بات بیان کرنا، یہ حکمت ہے. یہ دانا آدمی اس طرح کرتا ہے، دانائی ہے. یہ حکمت کہتے ہیں دانائی کو. حکمت اس دکانداری کو نہیں کہتے جو جڑی بوٹیوں سے یہ دوائیاں بنا کر چلاتے ہیں. یہ حکمت نہیں ہے قرآن حدیث کی روشنی میں. یہ حکیم نہیں ہے یہ دکانداری چلاتا ہے. حکیم وہ ہے جو دانا ہے لقمان کی طرح، جو کھل کر بات کرتا ہے. کس طرح دیکھے کم وقت میں اپنے بیٹے کو کتنی اچھی نصیحت کی. یہ حکیم ہوتا ہے. حکیم ایسا ہوتا ہے. یہ دانائی ہے، یہ سمجھداری ہے، یہ عقل مندی ہے. حق چھپانا یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ تو اپنے اوپر بھی ظلم ہے اور دوسروں پر بھی ظلم ہے. آپ کے پاس علم ہے، عقیدے سے واقف ہو، ایمان کی باتیں تمہیں معلوم ہے اور اپنے دوستوں تک تو نہیں بتاتے ہو، اپنے خاندان میں بیان نہیں کرتے ہو، اپنے پارٹنر اور کاروباری کو نہیں بتاتے ہو کہ ناراض ہو جائیں گے. ناراض تو ان کو ایک دن ہونا ہے. کھلا تو کریں گے قیامت کے دن کہ تم نے حق سمجھ کر بھی ان کو نہیں بتایا تھا. یہاں پر اگر وہ تم سے ناراض ہوتے، گلا کرتے ہیں، تو کل وہاں افسوس کریں گے کہ کاش اپنے ایماندار پارٹنر، اپنے ایماندار دوست، اپنے ایماندار ساتھی کی بات مان لی ہوتی. اللہ ان کی طرف تو بلایا تھا اس میں. تو قیامت کے دن جب یہ اعلان ہوگا کہ بتاؤ لمن الملک، سارے خاموش، کوئی بھی نہیں ہے. کون ہے تھا؟ یہ تو دنیا والوں نے شریک ٹھہرائے تھے کہ یہ بچائیں گے اور یہ جنت ان کے اختیار میں ہوگا اور جہنم کو یہ بجھا دیں گے. یہ سارے قصے تو انہوں نے دنیا میں بنائے تھے. اللہ کی طرف سے خود جواب للہ الواحد القہار، واحد واحد ہی آیا ہے. للہ الواحد القہار، بادشاہ خود واحد اللہ کے لیے ہے جو قہار ہوگا، سخت پکڑنے والا. کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا. تو یہ ساری باتیں اس عظیم رب نے یہ بیان کی ہیں اپنی اس کتاب میں. شیطان نے انکار کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا.
انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا ان کو حکم دیا گیا، یہ وہ سجدہ نہیں ہے بعض لوگ یہاں سے بھی نکالتے ہیں کہ دیکھیں کہ عملی اس لیے سجدہ کرتے پیر کے سامنے، مزار کے سامنے، کہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو اور شیطان کو حکم دیا تھا ابلیس کو، تو یہ ثابت ہوا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ تو فضیلت ثابت کرنے کے لیے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو فضیلت دی تھی بھائیوں میں، اگر یہ وہ بغض رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، کمتر سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور انسان کو بھی اللہ نے فضیلت دی۔ یہ سجدہ تعظیمی وہ نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں، صبح بھی سجدہ، شام کو بھی سجدہ، دن کو بھی سجدہ، رات کو بھی سجدہ، ہر میلے میں سجدہ، روز ہر ہفتے سجدہ۔ وہ تو ایک مرتبہ ہوا ہے اللہ کے حکم سے۔ کوئی ثابت کرے کہ آدم علیہ السلام کو اس کے بعد کسی فرشتے نے سجدہ کیا ہو؟ کوئی ثابت کرے؟ بڑا علم ہے ان کے پاس کہ یہ دلیل میں دیتے ہیں کسی فرشتے نے اس کے بعد کبھی سجدہ کیا ہے؟ ان کا تو معمول بنا ہے یہ، وہ تو فضیلت کے لیے تھا۔ یہ ثابت کریں کہ یوسف علیہ السلام کو اس کے بعد بھائیوں نے سجدہ کیا ہے؟ نہیں ہے ثابت، اور اگر ثابت ہو بھی جائے، ثابت نہیں ہے، یہ ایک مرتبہ ہو بھی جائے تو ہم اللہ کے آخری اور سچے رسول کے امتی ہیں۔ ہمیں تو آخری رسول کو سننا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ ہم تو محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ سجدہ کسی کے لیے نہیں ہے، سجدہ کسی کے لیے نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو ہم حکم دیتے کہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے، نہیں ہے سجدہ۔ اگر سجدہ ہوتا تو اتنے بے حساب انگنت کتابیں لکھی گئی ہے، اور یہ بڑے بڑے محققین اور یہ علم والے دعوے کرتے ہیں، ان کے پاس تو دلائل کے انبار ہوتے، بے حساب صحابہ کرام تھے، بے حساب صحابہ کرام، لاکھوں میں تعداد پہنچ گئی تھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں، اور قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ بہت زیادہ محبت کرنے والے، بہت زیادہ چاہنے والے تھے اللہ کے رسول کے۔ یہ نامنہاد عاشقین کی طرح نہیں تھے کہ نہ نکاح پر پیسہ چھوڑتے ہیں، نہ امامت پر پیسہ چھوڑتے ہیں، نہ اذان پر پیسہ چھوڑتے ہیں، اور نہ حدیث بیان کرنے پر پیسہ چھوڑتے ہیں، نہ درود پڑھنے پر پیسہ چھوڑتے ہیں۔ سارا کاروبار بنایا ہے قرآن اور حدیث کو۔ وہ حقیقی معنوں میں چاہنے والے، محبت کرنے والے تھے۔ ان سے ثابت کرے دین اسلام وہ ہے، دین اسلام وہاں مکمل ہوا ہے، وہاں سے یہ ثابت کرے کہ کسی ایک صحابی نے سجدہ کیا ہے زندہ رسول کے سامنے، کسی ایک صحابی نے وفات کے بعد قبر کے سامنے سجدہ کیا ہے؟ اسلام تو وہاں مکمل ہوا ہے جہاں اعلان کیا گیا، قرآن میں اعلان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اعلان کر دیا، خود دین مکمل ہو گیا۔ مکمل ہونے کے بعد کیا ثابت ہوا؟ سجدہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ، مکمل دین میں، پورے دین میں اللہ نے جس کو نعمت قرار دیا ہے اس میں سجدہ نہیں ہے۔ ہوتا تو لاکھوں صحابہ کرام، ان میں سے لاکھوں میں سے اگر ایک دو ثابت بھی ہو جائے تو وہ دلیل نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ حکم ہوتا اور ضروری ہوتا، ذمہ داری ہوتی تو سب کو کرنا تھا، لیکن دیکھیں ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ ایک ایک اشارے پر سب کچھ قربان کرنے والے کھڑے ہوتے تھے، سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، لیکن سجدہ نہیں کیا ہے۔ یہ یہاں سے ثابت کرتے ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ، اور بڑے بڑے مدارس چلانے والے یہ دلائل دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ جائز ہے، اس لیے لوگ ہمارے سامنے چھپتے ہیں، ہم چھپاتے ہیں، یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ اور لوگ ہیں دھڑا دھڑ یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والے، سجدے میں رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کہنے والے، سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والے، وہ نشہ کرنے والے پیر کے سامنے بھی رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں،
فائدہ کیا ہوا اس نماز پڑھنے کا؟ وہ شیطان بن کر خوش ہے، وہ جتنے زیادہ لوگ جھکیں گے اس کے سامنے وہ خوش ہے. یہاں تک کہ ان شیطانوں نے یہ تک باتیں کی ہے کہ جتنا بھی تم زیادہ جھکو گے اپنے پیر کے سامنے اتنا تمہارا درجہ بلند ہوگا. جتنا زیادہ جھکو گے، زیادہ زمین پر سر رکھو گے اپنے پیر کے سامنے، اتنے تمہارے درجات بلند ہوں گے. اس لیے تو ایسا بھائی دوست جب اس کو سمجھایا جاتا ہے یہی جواب دیتا ہے جی ان باتوں کو تم نہیں سمجھتے ہو، کیونکہ پیر نے بات کی ہے. اب قرآن ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. قرآنی دلیل نبی علیہ السلام کے دور کے دلائل کوئی حیثیت نہیں رکھتے ان کے سامنے. پیر نے کہہ دیا ہے، کہتا ہے جی بس تم باہر کے لوگوں کی باتیں نہ مانو، باہر کے لوگ ہر قسم کی باتیں کریں گے، تم بس اپنے پیر بھائی اپنے ساتھ رہو اور یہ جو تم سے کہا جاتا ہے بس اسی پر عمل کرو. وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. انسان کو جب بنایا گیا اس وقت تک یہ زمین خالی تھی، زمین پر کوئی بھی نہیں تھا، زمین بنی ہوئی تھی، زمین بنی ہوئی تھی، انسان نہیں تھا اس پر. اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کر لیا. فرشتوں میں ابلیس بھی شامل تھا، کھڑا رہا، نہیں کیا. کیوں نہیں کیا تم نے سجدہ؟ میں افضل ہوں اس سے، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے. اپنے آپ کو عالم بھی سمجھ رہا تھا اور واقعی تھے علم والے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئی جس طرح ان عالموں کے سمجھ میں نہیں آتا. یہ بھی عالم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ آتا ہے، تفاسیر لکھتے ہیں، ان کو عربی آتی ہے، گرامر جانتے ہیں، ان کو احادیث یاد ہے. لیکن عقائد دیکھیں گے، اعمال دیکھیں گے تو وہ قرآن اور حدیث کے خلاف. مزار کے پاس جا کر ان کو ہوش نہیں ہوتا. نماز میں صلاۃ میں تو ادھر ادھر دیکھیں گے، اپنا حساب کریں گے، لیکن مردے کے پاس جا کر ہوش نہیں ہوتا ان کو. جیسے معبود سامنے ہے یہ جلا دے گا، ختم کر دے گا. مردے سے اتنا خوف، مزار والے سے اتنا خوف، وہ جس کی دنیا میں رہ رہا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے دماغ دیا ہے، جس نے ہاتھ دیے ہیں، پیر بنا کر دیے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، محبت نہیں ہے اس کے ساتھ. جب حکم دیا گیا تو فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے فرمایا جگہ جگہ اپنی کتاب ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا، انکار کیا اس نے، بڑائی کی. وکان من الکافرین، انکار اور بڑائی کی وجہ سے وکان من الکافرین، کافر ہو گیا. یہی بات نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے. انکار کسی بھی چیز کا ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساری امتی جنت میں جائیں گے. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. میرے سارے امتی کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ہم جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے وضاحت کی ہے کہ میرے امتی جائیں گے. بیان تو کر دیا، بیان محمد رسول اللہ پڑھنے والے کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، سارے جنت میں جائیں گے، الا، لیکن وضاحت کر دی ہے، الا ابا، الا من ابا، جو ابا ہوگا. صحابہ کرام نے یہ لفظ سنا تو پوچھا کہ و من ابا، یہ ابا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی جنت میں جائے گا. دیکھیں وضاحت آ گئی، صرف محمد الرسول اللہ پڑھنے والا نہیں جائے گا. من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، میری سنت کی روشنی میں زندگی گزاری، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی، اور جس نے نافرمانی کی، اپنا طور طریقہ اختیار کیا، چاہے وہ عبادت کا ہو، چاہے وہ
غم اور خوشی کا ہو. انکار کیا فقط ابا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ابا ہے. ابا شیطان کے لیے قرآن میں آیا ہے، وہ بھی شیطان بن گیا. جو نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرے وہ ابا ہے، اور ابا لفظ آیا ہے شیطان کی، دونوں برابر ہو گئے. یہ بھی شیطان ہے. اگر یہ شیطان نظر نہیں آ رہا ہے، قرآن بیان کرتا ہے نافرمانوں کے لیے جو اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے اور حکم نہیں مانتے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو دیکھیں نبی علیہ السلام کی بات نہ ماننے والے وہ شیطان ہوتے ہیں، نافرمان. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے، وہ تو شیطان نہیں ہوتے تھے، انسان ہوتے تھے. لیکن انسان بھی جب نافرمان بن جائے، سرکش بن جائے، شیطان بن جاتا ہے. پھر وہ اگرچہ وہ نظر نہیں آتا کہ وہ شیطان ہے. انسان کی طرح داڑھی ہوگی، پگڑی ہوگی، اور اسی طرح لباس ہوگا کھانے پینے والا، لیکن قرآن حدیث کی روشنی میں قانون میں شیطان بن جاتا ہے. ابا بن گیا. اگر وہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا تو ابا بن گیا. اگر وہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا اور رسول کو نہیں مانتا، ابا. قرآن کو نہیں مانتا، ابا بن گیا. وہ فرشتوں کو نہیں مانتا، ابا بن گیا. نماز کا انکاری ہے، ابا بن گیا. زکوٰۃ کا انکاری ہے، ابا بن گیا. رمضان کے روزوں کا انکاری ہے، ابا بن گیا. وہ حج کو نہیں مانتا، ابا بن گیا، نافرمان بن گیا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتا، ابا بن گیا، کافر بن گیا. وہ مردے کو قیامت سے پہلے زندہ مانتا ہے، باہر آتا ہے، بگڑیاں بناتا ہے، ابا بن گیا. اپنے رب کی بات نہیں مانتا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی تھی، کتنی واضح واضح باتیں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ پڑھتے رہتے ہیں، یہ حدیث سنتے رہتے ہیں آپ کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ پڑھتے ہیں بڑے بڑے مفتی صاحبان، علماء صاحبان یہ سناتے ہیں، اور باقی صحیح حدیث ہے یہ. اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس میں پڑھانا خود بخود آ گیا کہ جس طرح مجھے پڑھاتے ہوئے دیکھتے ہو. نبی علیہ السلام پڑھایا کرتے تھے. یہ نہیں کہ وہ اسی طرح ان کے ساتھ پیچھے رہتے تھے، اکیلے پڑھتے نہیں. اس میں آیا پڑھانا. تو نبی علیہ السلام کے لیے جس طرح نماز پڑھتے تھے، کس طرح نماز پڑھتے تھے نبی علیہ السلام، ان مفتی اور علماء کے لیے اس میں درس ہے جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرح نماز پڑھو اور پڑھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر پیسے نہیں لیتے تھے، تو مفتی صاحب کو چاہیے کہ کس طرح پڑھائے اور کس طرح پڑھے. اس طرح نبی علیہ السلام پڑھاتے تھے، پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ لیتے تھے؟ نہیں لیتے تھے. اس مفتی صاحب کو، عالم کو اسی طرح پڑھنا اور پڑھانا چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور پڑھاتے تھے. نہیں لیتے تھے تنخواہ. جس طرح آپ کا حکم ہے کہ اذان مؤذن مقرر کرو لیکن ان کو تنخواہ نہ دو. اب اگر کوئی مؤذن کو تنخواہ دیتا ہے نبی علیہ السلام کا، نافرمان ہے، ابا، انکار کرتا ہے نبی علیہ السلام کا. اذان میں نئے نئے کلمات داخل کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں سکھلائے، ابا ہے وہ، انکار کرتا ہے وہ. اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی میں یہ بھی ہے. گھر چلے جاتے تھے، سارا ذکر اذکار موجود ہے. شیخ الحدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اجتماعی دعا نماز کے بعد ویسے تو ثابت ہے. یہاں بھی ایک معالجہ بعض یہ دیتے بھی ہے اور بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے، بھائیوں کو، ساتھیوں کو. یہاں بھی یہ بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا تو صرف فرض نماز کے بعد ہم کہتے ہیں. باقی دعا کی ہاتھ اٹھانا یہ حدیث میں دوسرے مختلف مقامات پر یہ ثابت ہے، اور خاص کر کے بارش کے لیے تو اجتماعی دعا بھی ثابت ہے. تو یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے نہیں کی. یہ صلاۃ کی بات کی دعا کی بات ہوتی ہے. یہاں کتابیں لکھی جاتی ہے، تقاریر شروع ہو جاتی ہے، مفتی صاحب تقریر شروع کر دیتا ہے کہ دیکھیے جی کہتے اجتماعی دعا نہیں ہے.
اب دعا مخل عبادہ، اب دعا اول عبادہ. وہ دیکھے یہ ہمیں اللہ سے دعا کرنے سے منع کرتے ہیں. بات کیا کی اور کہاں لے گئے؟ کتنے ہمارے بھائی ہوتے لکھے پڑے وہ کہتے جی واقعی یہ تو یہ غلط لوگ ہیں. حالانکہ ہم ہی تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارو، ہم ہی تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا رب کہتا ادعونی استجب لکم. دعا کی تبلیغ تو ہم کرتے ہیں لوگوں سے کہ اللہ سے مانگو، لیکن اس طریقے پر جس طرح نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہے، یہ طریقہ، یہ اصل طریقہ ہے. اور یہ عبادت ہے. عبادت وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہو. یہ عبادت ہے. تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے. اب اگر کوئی اس کو الگ کرتے جس طرح آج رواج بن گیا، بعض حدیث کا حصہ الگ کرتے تھے، جی دیکھیے نبی علیہ السلام نے کل امتی یدخلون الجنہ، لیکن فرما دیا نہیں، اس میں پھر آگے کیا ہے؟ وضاحت ہے یہ الا من ابا. تو یہ جو نبی علیہ السلام نے وضاحت کر دی ہے کہ جو بھی ابا ہوگا، نافرمان ہوگا، تو وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہو. اس طرح یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، تلاوت کی تھی، تو اس میں یہ اپنی اس کائنات کے بارے میں بتایا گیا ہے. ان لوگوں کے سامنے یہ دلائل پیش کیے گئے ہیں جو ناسمجھی سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے اتنے عظیم رب کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو ان سے فرمایا گیا ان فی خلق السماوات والارض کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے اختلاف میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں لآیات لأولی الالباب نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. ایمان والا عقل مند ہوتا ہے، ایمان والا عقل مند ہوتا ہے، اور اس عقل مندی کی وجہ سے یہ کبھی اپنے بنانے والے کو نہیں چھوڑتا. جانتا ہے مجھے بنایا کس نے ہے، جانتا ہے مجھے کھلاتا کون ہے، جانتا ہے میں کس کی دنیا میں رہ رہا ہوں، جانتا ہے مجھے موت کون دے گا، جانتا ہے مجھے جانا کس کے پاس ہے، جانتا ہے کہ جانے کے بعد حساب کتاب کون لے گا، جانتا ہے کہ وہاں جنت کا مالک کون ہے، جانتا ہے کہ جہنم کا مالک کون ہے، جانتا ہے کہ سارا اختیار کس کے پاس ہوگا. یہ عقل مند ہوتا ہے. جو بظاہر ڈگریاں ہیں دوسروں کو پڑھاتا ہے، ڈگری دیتا ہے، لیکن وہ یہ تک نہیں جانتا کہ دنیا میں اختیار کس کا ہے اور آخرت میں کس کے پاس اختیار ہوگا. تو اس کی یہ ڈگریاں اور یہ علم، یہ قرآن کی روشنی میں یہ علم نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے. یہ سارا نظام بنایا ہے. آسمانوں کو دیکھ کے آپ 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان، بہت بڑی نشانی ہے یہ. اس وقت سے بنے ہوئے جب انسان نہیں بنا تھا. انسان پیدا ہوتے ہیں، پہلا انسان آدم بابا پیدا ہوئے نہیں ہے. آدم بابا کے بعد کتنے پیغمبر پیدا ہوئے، کتنی امتیں پیدا ہوئی، آج نہیں ہے. ہم اللہ کے آخری سچے رسول کے امتی ہیں. رسول دنیا میں نہیں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کے لوگ آج دنیا میں نہیں رہے. آج ہم کلمہ پڑھنے والے آج ہیں، ہم بھی نہیں رہیں گے، ہم بھی نہیں رہیں گے. آسمان دیکھے اس وقت سے بنائے گئے، اسی طرح جوان ہے آسمان. انسان پیدا ہوتا ہے، جوانی کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے، جو بڑھاپے تک پہنچے ہیں. بڑھاپے میں موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس رب ذوالجلال کے علاوہ فنا تو ہونا ہے اس کو. آسمان اسی طرح ہے، اللہ نے بنائے ہیں. اس کے نیچے بے حساب سورج ہے، اللہ نے روشنی ڈالی ہے. ہم یہ پیسے لے کر بھی کسی کو بجلی پوری نہیں دے سکتے، بل بیچ کر بھی ہم بجلی پوری نہیں کر سکتے. لوڈ شیڈنگ
ہمارے بعض دوست مثال دیتے ہیں کہ دنیا یہ اللہ سے بادشاہ سے مانگنے کے لیے پہلے آپ وزیر کے پاس جاتے ہیں اور مشیر کے پاس جاتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے وزیر اور مشیر ہے، یہ مست کلندر اور یہ بلے شاہ اور جبل شاہ اور کیبل شاہ اور چکن شاہ، یہ وزیر ہیں ہمارے، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تک ہی لے جائیں گے۔ اتنا نہیں سوچے تمہارا بادشاہ پیسہ لے کر بھی تمہیں بجلی نہیں دے سکتا، تمہارا بادشاہ تم سے پیسہ لے کر بھی اناج پورا نہیں کر سکتا، تمہیں پانی نہیں دے سکتا، اور وہ مہربان رب جو تمہیں درس دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ مجھے اکیلے پکارو، تم سے پیسہ نہیں لیتا۔ دیکھیے روشنی ایک بلب نکلتا ہے، تمہارے کروڑوں کی تعداد میں بلب تم بجھا لیتے ہو، یہ روشنی ہو گئی، سارے خود بخود بٹن پر انگلیاں جاتی ہے، بجھا دو جی، بلب نکل آیا۔ کس کا بلب ہے یہ؟ اس کا بل کون بھر رہا ہے؟ دنیا کا بادشاہ بل بھرتا ہے، وزیر بھرتے ہیں، یہ ملنگ بھرتے ہیں، بلب ہے، کب سے روشن ہے یہ، ہماری بجلیاں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بجھا دیتے ہیں۔ کتنی بچت ہوتی ہے ہماری جب سورج نکل آتا ہے، یہ اگر دن کو بھی اندھیرا ہوتا تو ہماری بتیاں تو نہیں بجھتی، تو بل اگر 1000 ہے تو 2000 آتا، ڈبل آتا۔ آج مسجد میں ہم 200 روپے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے نام پر ہم سال کے بعد اللہ کے دیے ہوئے مال سے 40,000 سے 1000 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مہینے میں وہ دنیاوی بادشاہ ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرتا ہے، بل کو 1000 سے 2000 بنا دیتا ہے، بجلی بھی نہیں دیتا، ہم خوشی بھر دیتے ہیں۔ اور ہمارا رب دیکھے کتنا مہربان رب، کتنے فائدے ہم اٹھا رہے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات نظام سے۔ اس نے یہ پوری زمین بنائی ہے جس سے ہم کیا کچھ نہیں نکالتے، اس سے ہم سونا بھی نکالتے ہیں، اس سے ہم چاندی بھی نکالتے ہیں، لوہا بھی نکالتے ہیں، اور آج کل کے حساب سے جو قیمتی چیز ہے تیل، یہ اس میں کس نے رکھا؟ کسی تیل شاہ بابا نے رکھا ہے، کسی حضرت صوفی نے یہ بنایا ہے، اللہ نے اس کے پیٹ کو تیل سے بھر دیا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے، دیکھے بے حساب تیل نکالا جاتا ہے، نکل رہا ہے وہ۔ اگر یہ انسان کے اختیار میں ہوتا تو بعض ممالک میں بادشاہ اپنے ملک میں اللہ کے نکالے ہوئے تیل کو پورا نہیں کر سکتے، پیٹرول پمپ بند ہو گئے، تیل مہنگا ہو گیا، نہیں مل رہا ہے، گاڑیاں کھڑی ہو گئی۔ یہ انسانی بادشاہ کی یہ مثالیں ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کی بھی تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ بیوقوف ہے، جاہل ہے وہ جو ایسی مثال لے کے، اس لیے جیسے اس بادشاہ کے لیے ہم وزیر کے پاس جاتے ہیں، چپراسی کے پاس، اس طرح وہ بھی ہے، اس نے اعلان کیا ہے لے سکا مثلی سے، مجھے سے کوئی مثال نہیں ہے، بلا تضربوا للہ الامثال، مثال نہ دو میرے بندو ہے انسانوں، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، انسان کو بھی بتا دیا ہے، یہ بتا دیا قرآن کا ایک انداز ہے وانتم لا تعلمون، لیکن مالک نے بتا دیا کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ جو بیان ہو رہی ہے اس میں تو بتا دیا، اب انسان میں عقل ہوگی تو سمجھ جائے گا۔ اس میں ربان رب نے بتا دیا کہ ہم تمہاری زیادہ پکڑ نہیں کریں گے، تمہارے خطاؤں کو معاف کر دیں گے، تم زیادہ علم والے نہیں ہو، اللہ جانتا ہے تمہارے بارے میں، وانتم لا تعلمون، لیکن پھر بھی تم اگر ان مخلوقات کو شریک ٹھہراؤ گے، آسمان اللہ کے ہے، زمین اللہ کی ہے، سارا نظام اللہ نے بنایا، تم دیکھتے ہو بار بار دیکھو، چیلنج دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اوپر نہیں دیکھو گے۔ کوئی حکمران گزرتا ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوگا فٹ پاتھ پر، صدر جا رہا ہے، وزیر اعظم جا رہا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں کہیں نشانہ نہ بن جائے، اس کے لیے وزیروں کا مالک فرماتا ہے آسمان کو دیکھو تم، کوئی گراؤنڈ نظر آتا ہے تمہیں کمزوری نظر آتی ہے، زمین پر ہاتھ پیر مارو، اس پر کلاڑا مارو، اس کو پتھر مارو، اس کی کھدائی کرو۔ اگر عقل ہے تمہارا ایمان مضبوط ہوتے جائے گا، کھدائی کر رہے ہو، کیا کیا نکل رہا ہے اس سے، کیا کیا نکل رہا ہے، ایمان تو اور بھی مضبوط ہو رہا ہے۔ میرے رب نے، سونے رب نے، وہ کتنا عظیم رب ہے جس نے اتنی قیمتی چیزیں مٹی میں ملا دی ہیں، اور میرے لیے سونا، میرے لیے چاندی، میرے لیے لوہا، میرے لیے تیل، میرے لیے سارے چیزیں انسان کے لیے تو ہے، اس لیے تو اس کو اشرف کہا گیا ہے اس معنوں میں کہ یہ چیزیں زمین کا حکمران ہو کر یہ استعمال کرتا ہے، یہ چیزیں گھوڑے گدھے اور اونٹ استعمال نہیں کرتے، یہ ان کے استعمال کی چیزیں نہیں ہیں، یہ انسانوں کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس لیے فرمایا کہ ان کو عزت دی ہے، حکمران بنایا ہے، ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں دی ہے۔ فرمایا کہ یہ رات دن کے اختلاف میں آپ دیکھتے ہیں، دیکھیں سال گزر گیا، کتنا چل
کہ اگر رات دن میں اختلاف نہیں ہوتا، دن ہوتا تو آج ایک ہی دن میں ہم ہوتے، رات ہوتی نہیں ہوتا۔ دیکھیے اختلاف میں دن گزرتے گئے، راتیں گزرتے گئے، دن گزرتے گئے، راتیں گزرتے گئے۔ گزشتہ رمضان کے بعد آج یہ رمضان آ گیا، دن گزر گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں یہ ایام آ گئے، یہ مہینہ آ گیا، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، عبادت کرنے کا مہینہ، اللہ سے انعامات وصول کرنے کا مہینہ، ایک عمل پر بے حساب اجر ملنے کا مہینہ، جہنم سے بچنے کا مہینہ، انعامات ہی انعامات ہے۔ یہاں تک اعلان ہوا ہے، سچے رسول نے اللہ کے حکم سے یہ اعلان کیا ہے اپنی امتیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دروازے کھلے ہیں، ہر آدمی جو بھی مرتا ہے سیدھا جنت میں جاتا ہے، سیدھا ہندو مرتا ہے وہ بھی جنت میں، سکھ مرتا ہے وہ بھی جنت میں، عیسائی مرتا ہے وہ بھی جنت میں۔ یہ ایمان والوں کے لیے باتیں ہیں، یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، یہ بابرکت مہینہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایمانا واحتسابا، ایمان ہے جس میں ایمان ہے اس کے لیے اس کی برکت ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس میں ایمان ہے اور نیت اور ثواب کی نیت سے، پیسہ کمانے کی نیت سے نہیں تراویح پڑھا رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، ثواب کمانے کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے یہ باتیں کی گئی ہیں، یہ انعامات ہے، ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے جس میں ایمان ہے، جو ثواب کی نیت سے اس مہینے میں عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، بڑا آسان کر دیا گیا ہے۔ یہ ادبی انداز سے بیان ہوا ہے، جو اللہ کی جنت کو حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ کیسے حاصل نہ ہوگا؟ ایک سوال پر 700 نمبر نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلان ہو گیا ہے، مہربان رب کا اعلان ہے، 700 نمبر نہیں ملیں گے، تم ایک سوال صحیح کرو تو تمہیں بے حساب نمبر دیے جائیں گے۔ اتنے بے حساب نمبر اس مہینے میں ایک ایماندار کو ملے اور وہ جنت میں نہ جائے، اس کی بدنصیبی ہوگی۔ وہ اس مہینے میں بھی تاش کھیلے، وہ اس مہینے میں بھی ڈرامے دیکھے، وہ اس مہینے میں بھی فضول باتیں کرے، اور اس مہینے میں بھی غیبت کرے، وہ اس کو نشہ ہو گیا ہے، اس مہینے میں بھی غیبت کرے، اور غیبت بھی ایماندار کے پیچھے بدنصیبی ہے، اس کے لیے دروازے کھلے نہیں ہیں، دروازے ایمان والے کے لیے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے سارے انسانوں کے لیے بند نہیں ہے۔ ہندو مرتا ہے سیدھے جہنم میں، سکھ مرتا ہے سیدھے جہنم میں، عیسائی مرتا ہے سیدھے جہنم میں، یہودی مرتا ہے سیدھے جہنم میں، قبر پرست مرتا ہے سیدھے جہنم میں، تعویذ لکھنے اور لٹکانے والا سیدھے جہنم میں، اسلام میں فرقے بنانے والے مرتے ہیں سیدھے جہنم میں، نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر عالم الغیب اور اللہ کے ساتھ برابر کرنے والے مرتے ہیں سیدھے جہنم میں، ان کے لیے بند نہیں ہے۔ یہ تو صحابہ کرام جیسا ایمان رکھنے والوں کے لیے اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے، ان میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ آسان کر دیا ہے بچنا جہنم سے، آسان کر دیا ہے جنت میں داخل ہونے کو اس مہینے میں، یہ انعام ہے، اس میں یہ انعام رکھا گیا ہے۔ ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقی معنوں میں بند ہوتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ شیاطین بندے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر شیاطین بندے ہوئے ہوتے تو پھر یہ جو دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، یہ تو ختم ہو جاتے ایک مہینے کے لیے۔ شیطان ہی تو وسوں پہ ڈالتا ہے، پھر تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ایمان والا اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے قریب آتا ہے، پہلے سے ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، پورے مہینے میں روزے رکھوں گا، پورے مہینے میں اللہ کی بندگی کروں گا، اپنے رب کو یاد کروں گا، فرض نماز پابندی سے ادا کروں گا، نوافل میں حصہ لوں گا، تراویح پڑھوں گا، اللہ کی کتاب کی تلاوت کروں گا، پہلے سے ذہن تیار ہے۔ شیطان اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شیطان
کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ذہنی طور پر اس نے فیصلے کیے، حملہ آور ہو سکتا ہے، شیطان ہے. رمضان کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں ہوتا، سب کچھ چل رہا ہے. تو شیطان باندھ دیا جاتا ہے. یہ بتایا گیا کہ ایک ایماندار کے لیے عبادت کرنا آسان بنا دیا جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. یہ مہینہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانا. آج پہلا روزہ ہے اس رمضان کا. دیکھیے ہم زندہ رہے، خوش نصیب ہے، ہمیں ملا ہے. کتنے ہمارے بھائی دوست ہوں گے جو ان سے جدا ہو گئے. ایماندار سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور آئندہ پتہ نہیں کہ دوسرے سال ہمیں یہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں. ایک سال ہمارا کم ہو گیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ رات دن کے اختلاف سے. رات دن کا اختلاف نہ ہوتا تو یہ نہ آتا. یہ رمضان کا مہینہ نہ آتا. یہ اللہ نے نظام بنایا ہے. یہ اس وقت سے اللہ نے بنایا جب انسان زمین پر نہیں تھے. فرمایا سارے دن رات دن کے آنے اور آسمانوں کی پیدائش اور زمین کی پیدائش میں عقل والوں کی یہ نشانیاں ہے. یہ عقل والے وہ ہوتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر قیام میں بھی اور بیٹھے ہوئے اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں. اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے عظیم رب نے یہ نظام کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا بڑا نظام ہے. یہ سورج کو دیکھ کے میں آنکھوں والا ہو کر بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا، اس سے آنکھیں چار نہیں کر سکتا. اس رب نے اتنا بڑا سورج بنایا، اتنی بڑی طاقت اس میں ڈالی ہے، تو میں اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا، کتنا عظیم ہستی ہوگی. وہ آسمانوں کو دیکھتا ہے، نظام کو دیکھتا ہے تو بے ساختہ پکار پڑتا ہے، اللہ کی بڑائی کرتا ہے اور ایمان موٹا ہو جاتا ہے. ایمان چھوٹا نہیں ہوتا جب آسمان کو دیکھتا ہے. عقل والا اللہ نے اس کو عقل دی ہے. عقل بڑی نعمت ہے، عقل بڑی نعمت ہے. یہ جو آج یہ بیان کرتے ہیں اسلام مست ہے اور اسلام دیوانہ ہے، اسلام مجذوب ہے. دیکھیے دین سے انہوں نے کھیل بنایا ہے. وہ مستی کرتے جی مجذوب ہے، دیوانہ، اس لیے اس کی باتوں کو آپ نہ لیں اس طرح سنجیدگی کے ساتھ. جب نہ لے تو پھر آپ اس کو ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک طرف ولی اللہ بناتے ہیں اور ایک طرف کہتے ہیں دیوانہ. اگر کسی کو تھپڑ مارے نقصان کرے فوراً مرید پہنچ جاتے ہیں. یہ نہیں جی دیوانہ ہے، معاف کرتے ہیں. بھائی دیوانہ اس کو رسیوں سے باندھو، کڑیوں سے باندھو، بند رکھو کمرے میں، پاگل خانے میں بند کر دو. ایک طرف تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے. مجذوب بابا ہے، یہ دیوانہ بابا ہے. یہ مستی میں آ کر سب کچھ کرتا ہے. اللہ کے ساتھ ایسے بیوقوفوں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، پاگلوں کو. اب پاگل سے آپ کہیں گے مجذوب سے، دیوانہ سے، کہ آسمان کو دیکھے، وہ تو پہلے تو دیکھا گیا نہیں، اور اگر دیکھے گا تو دیکھ کر اس کو کیا پتا ہے کہ آسمان کیا ہوتا ہے اور یہ ستون کیا ہوتا ہے، جس کا سوکھ نکلتا ہے اور جس کا ناک بہتی ہے. اس سے آپ کہیں گے زمین کو دیکھیں، یہ نظام دیکھیں، اس کو کیا پتا ہے، وہ تو اندھے کا ویسے ہنستا رہتا ہے، پاگل ہے وہ. یہ تو سمجھدار سے آپ کہیں گے عقل والے سے کہ دیکھیں آپ شرک کرتے ہیں، آپ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، آپ علی رضی اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، آپ نبی علیہ السلام کو شریک ٹھہراتے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہراتے ہیں، آپ عزیر علیہ السلام کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو ذرا آسمان کو تو دیکھو، یہ کب سے بنے ہیں؟ یہ تو ان انسانوں سے پہلے سے بنے ہوئے ہیں. تو اس میں عقل ہوگی تو سوچے گا کہ واقعی بھائی تم نے بات صحیح کی ہے. یہ تو شریک نہیں ہوا، نہ آسمانوں میں شریک ہوا نہ زمین میں. یہ تو ان سے پہلے بنے تھے اور پھر ان نے ہمارے رب کے بنائے ہوئے زمین پر زندگی گزاری اور ہمارے رب کے بنائے ہوئے زمین کے پیٹ میں یہ دفن ہوئے ہیں. ان سے تو زیادہ عمر والے پہاڑ ہیں. یہ سمندر انسانوں سے زیادہ عمر والے ہیں، عمر میں زیادہ ہیں ان سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو پکارنا شروع کر دیں. اتنے عمر سے یہ موجود ہے نہیں. یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں. انسان اپنے زندگی کا حصہ کاٹ کر چلا جاتا ہے، جتنا اللہ نے لکھا ہوتا ہے وہ اس سے چلے جاتے ہیں. عقل والے سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ کہاں ہے وہ انسان، نہیں ہے، وہ چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. تو اس لیے وہ تیاری رکھتے ہیں اور تیار رہتے ہیں ہر وقت اپنے رب کے پاس جانا ہے، اپنے رب کے حکم کو ماننا ہے، بندگی کرنی ہے تاکہ وہ رب راضی ہو جائے. فرمائے کہ یہ عقل والے بڑے نیک ہوتے ہیں، اللہ کے ماننے والے
کھڑے ہو کر بھی یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر حال یہ نہیں کہ اس کی عبادت کا وقت مقرر ہوتا ہے. جب بھی موقع ملتا ہے کاروبار کرتے ہوئے, ڈرائیونگ کرتے ہوئے اور راہ کرتے ہوئے, جہاں بھی ہوتا ہے تو یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں. اور اس سے آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ صلاۃ آپ پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے اسلام میں سختی نہیں ہے. آپ جو جوان ہیں طاقت والے ہیں, اللہ نے آپ کو قوت دی ہے, آپ کھڑے ہو کر قیام کا ثواب ملے گا آپ کو. قیام کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں, زیادہ دیر تک کھڑے رہیں, آپ میں طاقت ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر صلاۃ نہیں پڑھ سکتے, نماز ادا نہیں کر سکتے, آپ لیٹ کر پڑھیں, آپ کو پورا اجر ملے گا. آپ اگر اتنے کمزور ہیں, لاغر ہیں, ضعیف ہیں, بیمار ہیں کہ آپ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے, آپ لیٹ کر اشارے سے پڑھیں, آپ اشارے سے پڑھیں, پورا اجر آپ کو ملے گا. ہمارے ذکر اذکار سے, ہمارے عبادات سے اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے. سورج تو بن چکا ہے, اس لیے ہم کس طرح اس کی مدد کر سکتے. زمین تو بن چکی ہے, آسمان بن چکے ہیں, نظام چل رہا ہے, ہمارے چل رہی ہے. ہماری نمازوں سے, زکوٰۃ سے, روزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے, الیکشن سے 5 سال کے لیے وزیر اعظم بنا اور بیوقوف کہتا ہے وسیلہ پکڑتا ہو. وہ تو خود تمہارا بھکاری ہے, تمہارا محتاج ہے, تمہارے ووٹ کا محتاج ہے. اللہ انسانوں کے ووٹ اور نوٹ کا محتاج نہیں ہے. اللہ انسانوں کے سجدے اور رکوع کا محتاج نہیں ہے. ہم سیدھا کریں گے اس میں ہمارا فائدہ ہے اللہ کے سامنے. ہم اللہ کو پکاریں گے, ہمارا فائدہ ہے. ہم زکوٰۃ دیں گے, ہمارا فائدہ ہے. ہم رمضان کے روزے رکھیں گے, ہمارا فائدہ ہے. ہم دعوت اللہ دیں گے, ہمارا فائدہ ہے. ہم جہاد کریں گے, ہمارا فائدہ ہے. ہم نیکی کریں گے, ہمارا فائدہ ہے. کسی بھی نیک عمل پر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, سارے فائدے ہمارے ہیں. اور اس مہینے میں ہو تو بہت اچھا کاروبار ہے, زبردست کاروبار ہے. دیکھیے کتنے خوش ہوتے ہیں اس مہینے میں. کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں, بعض ممالک ہوتے ہیں وہ اس میں اپنے تہوار کے دنوں میں چیزیں سستی کر دیتے ہیں. ہم ان بھائیوں سے کہتے ہیں تم شرک کرتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. کہتے ہیں کیا ہم کلمہ نہیں پڑھتے, کیا ہم تمہیں مسلمان نظر نہیں آتے؟ اس ملک میں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. مہنگا کرنے کے لیے, زیادہ منافع کمانے کے لیے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. 1 لاکھ سے 10 لاکھ بن گیا, بڑے خوش ہوتے ہیں. ایمان والا سوچتا ہے کہ مجھے نیکیاں بڑھانی چاہیے. 1 لاکھ 10 لاکھ تو رہ جائیں گے یہاں پر, مجھے نیکیاں لے جانی ہے. ایک عمل پر 1 لاکھ بھی آپ کو اجر مل سکتا ہے. یہ ذخیرہ اندوز کتنی کمائے گا؟ چینی اگر اس نے ذخیرہ کر لی, آٹا کی ذخیرہ کر لیا تو ایک بوری پر 1000 کما سکتا ہے. لیکن آپ ایک نیکی کریں گے تو آپ کو دیکھیں اللہ نے اپنے سچے رسول کے ذریعے سے فرمایا کہ بے حساب نیکی آپ کو ملے گی. تو آپ کا بینک بیلنس آخرت والا کتنا بڑھ رہا ہے, آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں. یہ اس کا ذخیرہ کریں, یہ گناہ نہیں ہے. نیکیوں کا ذخیرہ کرنا, ذخیرہ اندوزی یہ گناہ نہیں ہے. مالک کو فرمائے کرو, لب کو توڑو اس کے لیے, آخر میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ہونا چاہیے. ربنا ما خلقت هذا باطلا, یہ کہتے ہیں ہمارے رب تو نے اس نظام کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے. سبحانک فقنا عذاب النار, تو پاک ہے. یہ تو نے ایک منصوبے کے تحت بنایا ہے, ایک نظام ہے. یہ آج ہے, کل ختم ہو جائے گا, پھر نئے سرے سے تو بنائے گا. تو اس وقت حساب کتاب ہوگا. یا اللہ جب حساب کتاب ہوگا تو کرے گا تو ہمیں اس دن کے عذاب سے بچا لے, آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اس دن 2 انجام ہوں گے, ایک نیک انجام ہوگا, ایک بد انجام ہوگا. ایک اچھے لوگ ہوں گے, ایک برے لوگ ہوں گے. یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے اور ہمیں جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل کر دے. ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. دیکھیں جاننے والے ہوتے ہیں, اس میں توحید بھی ہے, دعائیہ انداز ہے, احکامات ہیں, آیات ہیں. عقل والے, ایمان والے, عقل والے ہوتے ہیں, اور عقل والے یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے. خود احتساب کرنے والے ہوتے ہیں. جس طرح اس رمضان میں یہ بیان کیا گیا کہ ایمانوں میں احتساب, ہر رات سوتے ہیں اپنا احتساب کرتے ہیں. صبح ہوتا ہے احتساب کرتے ہیں کہ رات کو کچھ غلطیاں تو نہیں کی ہے, تو وہ معافی مانگ لیتا ہے. اگر دن کو غلطیاں ہو جائے تو رات کو لیٹنے سے پہلے اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے. اپنا محتسب خود ہوتا ہے, یہ نہیں کہ یہ کس نے دیکھا ہے, کون مجھ سے باخبر ہے. یہ تو کفر کی باتیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ جس نے تمہیں منع کیا تھا چوری سے, ڈاکے سے, قتل سے, زنا سے, یہ سارے وہ تو دیکھ رہا ہے. اس سے معافی مانگو, اس سے, تاکہ وہ تمہیں معاف کر دے. دنیا کا بادشاہ کو اگر علم نہیں ہے وہ تو تم سے حساب نہیں لے گا, وہ تو تمہیں سزا نہیں دے سکتا. اس کو کیا پتا ہے؟ خبیر رب, العلیم رب, السمیع رب,
اس سے معافی مانگو. تو یہ عقل والے ایمان والے اس طرح اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں اس کائنات کے نظام پر, اپنے رب کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور اس طرح بھی دعا کرتے ہیں ربنا انک من تدخل النار, اے ہمارے رب ہم جہنم کی آگ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جس کو تو نے اس آگ میں داخل کیا فقط احزیتا, اس کو تو نے رسوا کر دیا, بڑا ذلیل ہو گیا. دنیا میں بڑا آدمی تھا, بڑا لیڈر تھا, بڑا رہنما تھا, لوگ سب کچھ کر رہے تھے, کیا کچھ نہیں بھجاتے تھے راستوں میں, لیکن وہ آج جو ہے وہ ذلیل ہو گیا ایمان خراب ہونے کی وجہ سے اور عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے. تو یا اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھ اور ہماری ظالمین انصار, اس دن جو ہے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. قرآن دوسرے انداز میں یہاں بیان ہوا ہے. ایمان والے اس بات کو سمجھتے ہیں, انصاریوں کو سمجھاتے ہیں, وہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتے, شرک نہ کرو بڑا ظلم ہے, نہیں آتے. لیکن دیکھیے ایمان والے عقل والے وہ کہتے ہیں یا اللہ اس ظلم کرنے والوں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا. ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم شرک کرنے والا. یا اللہ ہمارا ایمان ہے کہ مشرک کو کوئی نہیں بچا سکتا. یہ آیات نبی علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام اس کو سمجھا کرتے تھے. صحابہ کرام اسی طرح دعائیں کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے لیے یہ آیا ہے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو وضو سے پہلے آپ یہ آیات پڑھتے تھے آسمان کی طرف رخ کر کے. دیکھیے ایمان بھی یہ تھا کہ یہ اللہ یہ سارا کچھ دے رہا ہے, تو ہمارا رب ہے, یہ سارا کچھ تو نے پیدا کیا ہے, تو تیرے پاس اختیار ہے, اس میں سارا کچھ ہے. نبی علیہ السلام کے پاس کتنا اختیار, کتنے عاجز بندے تھے, کتنا ڈرا کرتے تھے. روزانہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے سے پہلے یہ روایت ہے, یہ شیخ الحدیث کو نظر نہ آتی ہے. بدنصیب ہے کہ وہ ایسے رسول کو جو ہر رات اٹھتے وقت اس طرح کی دعائیں کیا کرتے تھے, اللہ سے ڈرنے والے تھے اور پھر اس تہجد میں رویا کرتے تھے. صحابہ کرام رونے کی آواز تک کو سنا کرتے تھے. انہوں نے شریک کر دیا عیسائی اور یہودیوں کی طرح, یا اللہ یا محمد, یا اللہ یا محمد, ہر جگہ برابر کر دیا. اور نماز میں پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے, اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, آپ کے ساتھ ترجمے پر لڑائی بھی کرے گا. شیخ القرآن ہے لیکن مانتا نہیں ہے. جب آپ نے برابر کر دیا, برابری کا درجہ دے دیا, یہاں تک کہ گھر میں بھی, اللہ کے گھر میں, مسجد میں, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اس نے بھی کر دیا. تو فرمایا کہ یہ ایمان والے اس بات کو سمجھنے والے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ اس دن کی رسوائی سے, اور اس دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو, ینادی للایمان, جو ایمان کی منادی کر رہے تھے, دعوت دے رہے تھے, دعوت اللہ اور دعوت ایمان دے رہے تھے. یا اللہ ہم نے اس کو سنا. اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, صحابہ کرام کی طرف سے, ایمان والوں کی طرف سے. یہ دعائی انداز ہے, یا اللہ ہم نے تیرے ایک بندے کو سنا جو ایمان کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ, اے لوگوں شرک نہ کرو, بڑا ظلم ہے, اے لوگوں ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ, جہنم چلے جاؤ گے, کفر نہ کرو, شرک نہ کرو. ایمان کی باتیں نبی علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے, قرآن بیان کرتا ہے. منادی کیا کرتے تھے, دعوت اللہ دیا کرتے تھے. یہ آج ہونی چاہیے. یہ سنت سے نبی علیہ السلام کی, سارے انبیاء کی, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. وہ بھی خانہ کعبہ کے مجاور. اگر یہ کہیں کہ نہیں جی وہ آپ ہندوؤں کے پاس جائیں, دعوت دیں وہاں پر, ہم تو مسلمان ہیں, تو یہ جواب ابو جہل بھی دیا کرتے تھے, ابو لہب, کہ کیا ہمیں کافر کہتے ہیں, ہم بے دین ہیں. بے دین آپ ہیں, آپ نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے. ہم خانہ کعبہ مسجد بنانے والے, حفاظت کرنے والے, وہ اپنے آپ کو بے دین نہیں کہا کرتے تھے. نبی علیہ السلام ان کو دعوت دیا کرتے تھے ایک اللہ پر ایمان لیا. تو جو لوگ جنہوں نے ایمان لایا وہ اللہ کو گواہ کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم نے تیری طرف بلانے والے, ایمان کی دعوت دینے والے کی پکار کو سنا. وہ پکار میں یہ کہہ رہے تھے ان آمنوا بربکم, کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ, اللہ تمہارا رب ہے. لوگوں اللہ تمہارا غوث العظم ہے. دیکھیں قرآن سے ثابت ہے. اے لوگوں اللہ مشکل کشا ہے, اے لوگوں اللہ حاجت روا ہے. نبی علیہ السلام اسی طرح کہا کرتے تھے. اے لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, اللہ پیدا کرنے والا, اولاد دینے والا. نبی علیہ السلام کہتے تھے ان آمنوا بربکم, رب کو جانتے تھے وہ, رب کیا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام جنہوں نے ایمان لایا انہوں نے کہا فآمنا, ہے ہمارے رب تو گواہ ہے, تیرے سچے رسول کی باتیں ہم نے سنی, دعوت اللہ کو سنا, ہم ایماندار بنے, ہم ان کے امتی بنے, آپ پر ہزاروں رحمتیں ہوں, ہم تیرے بندے بنے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے.
وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے خطاؤں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، مرنا ہے ہم بھی انسان ہیں، ہم سے پہلے جس طرح انسان مرے ہیں، انسان کے لیے پوری موت مقرر کی ہے، ایک دن مقرر کیا گیا، ہم بھی مر جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہماری یہ دعا ہے کہ جب بھی ہمیں موت آئے تو مسلمانی کی حالت میں آئے، ایمان کے ساتھ آئے۔ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے، نیکوں کا بندہ نہ بنائے، نہ بنائے، نیکوں کے ساتھ شامل کر دے، جس طرح یوسف علیہ السلام کی دعا بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی عزت دی دنیا میں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ مرنا ہے اے ہمارے رب، یہ سارا کچھ تو نے کیا، باپ کا کمال نہیں ہے، دادے کا کمال نہیں ہے، پردادے ابراہیم کا کمال نہیں ہے، تیری مہربانی ہے، تیری مہربانی ہے، مجھے اتنی عزت دی ہے دنیا میں۔ آسمان اور زمین کا بنانے والا تو ہے، فاطر السماوات والارض، میرا باپ نہیں ہے، میرا دادا نہیں ہے، مرنا سب کو ہے، مجھے جب موت آئے تو مجھے سارے بندوں میں شامل کر دے، میری یہ دعا ہے۔ دیکھیے انبیاء اس طرح دعا کرتے تھے، اب جو نیک لوگوں کے ماننے والے ہیں وہ اسی طرح دعا کریں گے، ان کے طریقے پر چلیں گے، ان کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وہ ان کے لیے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے، ان کی جماعت میں شامل کر دے، ہمیں آخرت میں ان کے ساتھ ملا دے۔ اور وہ جانتے ہیں کہ جو نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا، کیا مطلب ہوا؟ جنتی ہو گیا، جو بچے لوگوں کے ساتھ شامل کر دیا گیا جنتی ہو گیا۔ اس لیے دعاؤں کا یہ انداز ہے کہ اللہ نے مہربان رب نے بتایا ہے کہ وہ توفنا مع الابرار، یہ ایمان والے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب بھی تو ہمیں موت تو تو نے لکھا ہے، پھر ہمیں آنا ہے، ہمارا ایمان ہے، تو ہمیں ابرار نیکی کرنے والے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر دے۔ یہ دعائیں ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، کتنے اچھے اچھے لوگ چلے گئے، ہم جیسے کمزور لوگ بھی چلے جائیں گے، موت کا دن تو مقرر ہے، لیکن دعائیں ہونی چاہیے، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، یا اللہ تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ساری دنیا کو ہم گواہ کرتے ہیں، اگر دنیا والے نہیں سنتے ہیں تو گواہ ہے، تو گواہ ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں کمزور بندہ ہوں، تیرے انبیاء کا ماننے والا، تیرے اولیاء سے محبت کرتا ہوں، تیرے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ تیرے شریک نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیرا کوئی صدار نہیں ہے، یہ دنیا تیری ہے، یہ نظام تو نے بنایا ہے، نظام کا اختیار تیرے پاس ہے، ہم سارے انسان تیرے بندے ہیں، تو نے پیدا کیے ہیں اور تیرے پاس ایک دن آ جائیں گے، تو راضی ہوگا تو ہم تیری جنت میں چلے جائیں گے، تو ناراض ہوگا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں ہونی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق کی ہمت ہے کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگتے رہیں، اپنے خطاؤں کی بخشش کرواتے رہیں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، معافیاں بھی مل جاتی ہیں اور گناہ نیکی میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا میربان رب ہے، یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفور رحیم، وہ بدل دیتا ہے گناہوں کو حسنات میں، اور وہ بخشنے والا رب ہے، تو ہم گزاریں گے، خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی، اتنا عظیم رب ہے مہربان کے خطا کو نیکی میں لکھ دے گا۔ اب اتنی خوش نصیبی ہے کہ آدمی گناہ گار تھا اور اللہ سے معافی مانگ رہا تھا اور گناہ کے بدلے نیک بنا دیا گیا، اور نیک بننے کے بعد نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اور نیک لوگوں کا انجام دے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ کے احکامات ماننے کی امت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی، اور راستہ رکھنے والے کو بھی ان کو یاد رکھتا اس تقریر کے حوالے سے یا